أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اذا رجعتم، جب آپ لوٹ کر جائیں گے الیہم، ان کی طرف. قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تعتذروا، کوئی عذر معذرت مت کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تاکہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہمیں تمہارے خبریں، تمہارے حالات. وسیر اللہ عملکم، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے عمل. ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. ثم تردون، پھر تم لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس عالم الغیب والشہادہ کی طرف. فینبئکم، بس وہ تمہیں خبردار کر دے گا. بما کنتم تعملون، اس کے جو کچھ تم کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم، قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی تمہارے سامنے. اذا انقلبتم، جب تم پلٹ کر جاؤ گے الیہم، ان کی طرف. لتعرضوا عنہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیں. فاعرضوا عنہم، تو اعراض کر لیں آپ ان سے. انہم رجس، یہ گندگی ہے. ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم کی آگ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کماتے ہیں. یحلفون لکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، تاکہ تمہیں راضی کر سکیں. فإن ترضوا عنہم، اور اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 ہے. گزشتہ آیات میں تھا وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، آئے اتحادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور عذر معذرت کرنے کے لیے. کئی بات حضور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں، دلوں کا مالک کون ہے؟ یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے پلٹ دے. رسول اللہ مبارک سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے. اچھا، ادھر یہ تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. لٹ پتا جائے گا، کوئی بچ کے نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اور اس کی اگر میں قریب کے زمانے میں مثال دوں تو بعینہ ہی وہی جب پرویز مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان اور بچے گا کوئی پٹھان نہیں. یہ افغانیوں کو پتہ نہیں ہے، ان کا پالا پڑا ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ تو روس تھا، فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا. اب امریکہ نے ان کی تکہ بوٹی کر دینی ہے. عقل مندی یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، جو اپنے آپ کو بچا لیں، یہ کر دے وہ کر دے. یقین کریں امریکہ کیا پورا نیٹو نے مل کر افغانستان کا وہ نقصان نہیں کیا جو پاکستان کا.
جی بیڑا غرق ہو گیا پاکستان، لیکن ہم خوش ہیں کہ کیا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے بڑے خوش تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک اور ساتھ ہی سپر پاور سے ان کا مقابلہ ہے۔ اچھا وہاں کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جا کر تبوک کے پاس وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، بیٹھے ہوئے ہیں 2 لاکھ کی فوج، ادھر 30,000، وہ سپر پاور، ادھر ایک ٹائم کا ہے تو ایک وقت کا فاقہ ہے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس نے اپنے خاص جو بڑے بڑے اہم جرنیل تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ گویا کہ ان کیمرہ ایک میٹنگ کی۔ بھائی یہ راز ہے، ان کو بتایا یہ کیا ہے، یہ راز ہے، یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بات یہ ہے یہ آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے سچے پیغمبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 لاکھ کیا 2 کروڑ بھی ہو جائیں پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا بہتر یہ ہے اب لوگوں کو، فوج کو بھی تو کوئی سمجھانا تو ہے نا، بات تو بنانی ہے۔ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں ہم پہل نہیں کرتے، اور جب ہم پہل نہیں کریں گے تو رسول اللہ مبارک از خود کبھی پہل نہیں کریں گے۔ اچھا انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے، تیار رہو، دشمن ہمارے سرحد پر بیٹھا ہوا ہے، مکمل ہر وقت تیار میں رہیں، یہ وہ تقریر کر کے، لیکن خبردار کوئی حرکت بغیر حکم کے نہ ہو، ڈسپلن کا خیال رکھا جائے، جب ہم حکم دیں گے تو تب کچھ کارروائی کریں گے۔ وقتاً فوقتاً یہ باتیں ہو رہی ہے۔ کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا لگتا ہے دشمن جو ہے ہم سے مرعوب ہو گیا ہے، دشمن کوئی حرکت نہیں کر رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کوئی حرکت کریں، لہٰذا چلو چلتے۔ یہ نہیں کہ بھائی دشمن کون ہوتا ہے، ٹرمپ کی کیا حیثیت ہے جو مجھے کہتا ہے، ہائے ہائے اس کی کیا حیثیت ہے، جب دشمن کے گھر میں گھس گئے ہو تو ان کو سبق سکھا دیا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے یہ ایک بار نہیں، ہمارے ساتھ تو خیر یہ بار بار ہوتا ہے۔ کارگل میں کیا ہوا، کارگل میں کیا ہوا تھا، نوجوانوں نے جان کی بازی لگا کر گھس گئے اندر، ادھر سے امریکہ بہادر کا خون آیا، اشارہ والی پیچھے آؤ، خبردار تم کون ہوتے تم آگے جانے والے، قبضہ کیا ہوا علاقہ چھوڑ دی۔ وہ ہرقل کے دل میں اللہ نے روب ڈالا، وہ وہاں سے واپس ہو گئے، اپنی فوج کو یہ سمجھا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی روب ہے، دشمن نے کوئی حرکت نہیں کی تو لہٰذا اسی میں ہے، چلو جی چلتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بیٹھے رہیں یہاں پر، ہمیں سے کوئی غرض۔ اب جب وہ فوج 2 لاکھ واپس چلی گئی، اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈالا، لیکن میں پھر یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، روب کب ڈالا؟ سوال یہ ہے بس، روب کب ڈالا؟ جب ان کی سرحد پر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ قادر مطلق تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق تھے کہ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کرتے، نمازیں پڑھتے، صلاۃ حاجت پڑھتے۔ رب نے فرمایا نہیں میرے بابو، یہاں آؤ، یہ تکلیفیں برداشت کرو، پھر کیا کروں گا؟ پھر ان کے دل میں روک ڈال، پھر ان کے دل میں ہم آج ہم نے صرف غلط کر دی ہے، بیٹھے ہوئے یہاں ہے، اللہ یا اللہ تباہ کر دے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا، سرحد پر آ جا، پھر دعا کر، پھر میں دعا قبول کروں۔ جی دکان کھول لے، دکان کھول لے، پھر دعا کریے اللہ برکت دے دے، اللہ کیا کریں گے؟ یہاں سب کا ذہن کام کرتا ہے، یہاں پہ سب کا ذہن، دوائی کا چمچ لے لے، دوائی کی گولی لے لے، پھر کیا کہہ دے یا اللہ شفا دے دے، تو اللہ کیا کریں گے؟
شفا ہماری مثال یہ ہے، نہ منگنی، نہ رشتہ، نہ شادی، یا اللہ نے ایک صالح اولاد دے دے، یا اللہ نے ایک صالح اولاد دے دے۔ بھائی پتھر سے ایک صالح اولاد دے دے، کہاں سے دے؟ پہلے رشتہ کر، شادی کر، پھر کہ یا اللہ نے ایک صالح اولاد دے دے، اللہ دے۔ ہم اس طرف چل پڑے ہیں، ان معاملات میں ہم اس طرف چل پڑے ہیں، کرنا کرنا کچھ نہیں ہے، بس اللہ ایک صالح اولاد دے دے، ملے گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور نہیں، سنت اللہ اس پر جاری ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین وحدہ لا شریک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہی دیتی، لیکن وہ سیرت تو ہم نے بیان نہیں کرتی، ہم نے تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے، بس کھانے کے بعد میٹھا کیا ہے؟ سنت۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ یہ سنت سب کو یاد ہے، اور اس سنت پر ضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ اس سنت پر اگر عمل نہ کیا تو ہم گستاخ رسول بنتے ہیں، ہم گستاخ بنیں گے، کیونکہ اس سنت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ امت مسلمہ نے راستہ غلط کر دیا ہے، راستہ گم کر دیا ہے، کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں۔ راستہ یہ تھا، دشمن کے سر پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ دشمن کے ساتھ کیا کرے۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا کر دو، کبھی 40 لاکھ وہاں رو رو کر دعائیں مانگ رہے، کبھی 6 لاکھ وہاں پر رو رو کر دعائیں مانگ رہے۔ نہیں نہیں، تم جو 1.5 پونے 2 ارب ہو، یہ سارے کے سارے بھی رو رو کر نہیں، بقول عطا المومن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے، تم اپنے دانت توڑ دو، منہ سے خون بہتا رہے، پھر بھی دعائیں کرو، اللہ نے ایسی دعائیں قبول نہیں کی۔ دعا تب قبول ہوگی جب تم اس کے لیے اسباب اپناؤ گے۔ ایک آدمی دکان نہ کھولے اور کہے اللہ مجھے حلال روزی دے دے، ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اللہ مجھے برکت دے دے، برکت ملے گی؟ برکت نہیں ملے گی۔ برکت تب ملے گی کہ حرکت کریں گے تو برکت آئے گی، حرکت نہیں کریں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ ہم کسی اور پاس سے چل پڑے ہیں۔ یا تدیرون الیکم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف آئیں گے اور عذر معذرت کریں گے، بس جی آپ کو پتا ہے نا جی ہمارا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا رہا، بس جی آپ کو پتا ہے نا کہ ہم پہ کیا گزر رہی تھی، آپ وہاں تھے ہم یہاں تھے، بعینی ہی جیسے ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں۔ ہمارے سیاستدان جب تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے دل کس کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ عوام کے ساتھ، اور جب کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر ان کے دل دھڑکتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ ان کے دل کس کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ پھر امریکہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بغیر کسی استثناء کے۔ سب ایک ہی ہے اس حمام میں، سب رنگ کے، ورنہ کسی ایک کو مستثنیٰ کر کے کسی کا باپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جھوٹ ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں ہے، سارے کوئی استثناء نہیں ہے، سب کیا ہے؟ اسی کے لیے سب کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو سلوٹ مارتے ہیں جی، اور جب کرسی سے اترتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ابسولوٹلی ناٹ، بس ختم۔ کب؟ کرسی سے نیچے، اور جب کرسی پہ آ جائے جو امریکہ بہادر کا، جو امریکہ بہادر کا ہے اس کے بغیر ہم کو ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم کیا کریں پھر؟ مر جائیں؟ ہاں، پھر ہمیں یہ فلسفے یاد آتے ہیں۔ بہرحال فرمایا یہ عذر معذرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرما دیجئے لا تعتذروا، کوئی عذر معذرت نہ کرے، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تم پر یقین نہیں کرتے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ بأخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دیا، اللہ نے بتا دیا ہے، تم پیچھے جو کچھ سوچتے رہے، جو پلاننگ کرتے رہے، اور جن باتوں پر تم خوشیاں شادیاں بجاتے رہے، ہم نے سب اللہ نے کیا کر دیا؟ وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اگر تمہارا یہ جو کہنا ہے اس کہنے میں تم سچے رہے اور گزشتہ پر توبہ طائب ہو گئے، آئندہ بھی حالات آئیں گے، موقع آئیں گے، اللہ بھی دیکھ لے گا، اللہ کے نبی بھی دیکھ لیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اس کو کہتے ہیں ما غاب عنہ شیء،
جس سے کوئی چیز پوشیدہ، اور یہ صرف خاص خداوندی ہے، یہ صرف خاصہ ہے اللہ کا خاصہ ہے بس۔ کائنات کے ذرے ذرے کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، یہ اس کی خاص صفت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا اتنا ہی جانتے جتنا وہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے۔ تلک من انباء الغیب فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں خبردار کر دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، منافقین کا سب سے بڑا ہتھیار قسمیں، کیا قسمیں؟ جھوٹے آدمی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ قسم سے بس یہ ہے، وہ قسم سے بس یہ ہے، اور اللہ کی قسم بس یہ ہے۔ اللہ کے بندے قسم کیوں کھائے؟ اللہ ہمیں قسمیں کھانے سے بچا۔ قسمیں کھانا معاشرے میں یہ ایک سب سے بڑی علامت ہے جھوٹے آدمی کی۔ وہ سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا۔ جھوٹا آدمی سب سے زیادہ قسمیں کھاتا، سچا آدمی سچ پر کبھی قسم نہیں کھائے گا۔ جب بات بات پر قسم کھائے، قسم کوئی معمولی بات نہیں۔ قسم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں جج بنے، بننا نہیں چاہتے تھے، بڑی محنت کی، بہرحال لمبا چوڑا واقعہ ان کی سیرت کا، تو مجبور کیا۔ جب بنے ایک کیس آیا، اب اس کیس میں یہ ہوتا ہے البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے گا۔ اگر یہاں ہمارے ہاں تو مسئلہ ہو رہا ہے، ہر بندہ گواہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر بندہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے۔ مدعی کہتا نہیں میں نے قسم کھانی ہے، اور بھائی تیری قسم ہے کہ تو قسم کھا رہا ہے؟ قسم تو کون کھائے گا؟ مدعی گواہ پیش کرے گا، مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا، گواہ ہوگا تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قسم کی ضرورت تب پڑتی ہے جب گواہ نہ ہو، اب جب گواہ نہ ہو تو پھر اللہ کو گواہ کرنا ہے۔ قسم گوانا یہ ہے کہ مدعی اللہ کو گواہ کرے گا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ کام ایسا نہیں ایسا۔ اب 300 درہم کا معاملہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کیس آیا، مدعی نے انکار کر دیا، مدعی کے بعد گواہ کوئی نہیں تھا، مدعی نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑا سمجھا، وہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ آپ 300 درہم کے لیے قسم کھا رہے ہو؟ کہا ہاں جی میں قسم کھاتا ہوں، میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، یہ وہ فلاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اپنے غلام سے کہا بیٹا تھیلی لے آؤ، تھیلی میں سے 300 درہم دیے، کہا یار یہ 300 درہم میری طرف سے لے لو لیکن اللہ کا نام نہ لو۔ اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر قسمیں نہ کھائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری تو خوراک ہے، ہماری غذا بن چکی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم حق بس کوشش کرنی چاہیے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے بات بات پر بار۔ تو یہ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا، کہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہم سچ بول رہے ہیں، ایسا ہی تھا، اور یہ مقصد یہ ہوگا کہ آپ ان کو اگنور کر دیں، ان سے اعراض کر دیں، منہ پھیر لیں، تو فاعرضوا، دفع کریں ان کو، ان سے اعراض کر دیں۔ کیوں؟ انہم رجس، یہ گند ہے، ان کا عقیدہ گندا ہے، ان کا اصل صفائی تو کہاں کی ہے؟ اندر سے، ظاہر بھی صاف ہو باطن بھی صاف ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ ظاہر کو گندا رکھنا ہے، ہماری شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ظاہر کو وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، ان سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کائنات میں ایسی خوشبو نہیں تھی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خوشبو لگاتے تھے، رسول اللہ مبارک خوشبو لگاتے تھے، تعلیم للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ امت کو گندا لینا، بدبو آنا، کپڑوں کا گندا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہر کے ذریعے۔ آج کل کچھ لوگوں نے، اصل میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہندو جوگیوں سے آئی ہیں، ہم چونکہ یا تو ہمارے یہ تو بات کے معاملے نا، ہر بندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فاروقی ہے، علوی ہے، صدیقی ہے، اور پیچھے دیکھو تو کوئی سکھ مسلمان ہوا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے، کوئی کیا مسلمان ہوا ہے، اور بلکہ
جو پھر ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مراسی تھے وہ سارے کے سارے شاہ بن گئے. مراسی سارے شاہ بن گئے. جو پیچھے رہ گئے وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت سنی ہے. وہ سنی کیا ہے؟ کوئی فاروقی ہے, کوئی صدیقی ہے, کوئی علوی ہے, کوئی عثمانی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوگیوں میں یہ ہے کہ اتنے سال نہانا نہیں ہے, اتنے سال پانی استعمال نہیں کرنا, گندا رہنا ہے. یہ گندا رہنا, یہ حرکتیں کرنا. ہم بھی کہتے او اللہ والا اللہ والا. یہ کون ہے؟ جس کو اپنے آپ کا نہیں پتا, جو گندا پھر رہا ہے, جو کبھی زندگی میں نہایا نہیں ہے, جس نے کبھی عیدین کی نماز نہیں پڑھی, جمعہ نہیں پڑھتا, نماز کا دور سے تعلق. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہنچے ہوئے. پہنچے والے کو کی پوچھ رہے ہیں؟ نمبر کی نمبر 10 دے. پیچھو پیچھو دیکھا وہ 10 دیتا انہیں 10 کا. بس وہ 3 کو لے کے بیٹھ جائے گا, یا 30 کو لے کے بیٹھ جائے گا, یا 300 کو لے کے بیٹھ جائے گا. اسے یوں کیا پیچھو پیچھو وہ دیکھا. خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ 3 بس صرف یہی رہ گیا نمبر والے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. نمبر کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ کا ولی, اللہ کا ولی کبھی گندا نہیں ہوتا. آپ اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بولے. رب اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں کیا تعلیمات ہے پتہ نہیں. ہم کہاں ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے میرے بزرگوں. بہرحال تو یہ لوگ کیا ہیں؟ رجسن, گندے ہیں. ان کا باطن بھی گندا ہے, ان کا ظاہر بھی گندا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. جزاء بما كانوا يكسبون, یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. یہ جن کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا, ہم لوگ الحمدللہ ہمارا تو نہیں ہے, لیکن عام طور پر جو لوگ اللہ والے سمجھتے ہیں وہ صابر کیا کے بعد سامنے آج کل بیٹھے ہوئے. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ جو عرفان روڈ پہ آگے جاتے ہیں صابر کیا کے سامنے آج کل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں دیکھ لیں کہ وہ کون ہے. اللہ سارا دن کیا ہے؟ گوٹا بنا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ بس انہوں نے کہا پہنچنا ہے نا, تو پہنچنا کیسے؟ جب تک بھنگ پیئیں گے نہیں پہنچنا نہیں ہے, جب تک وہ چس پیئیں گے نہیں پہنچنا نہیں ہے. تو چس پی کے انہوں نے پہنچنا ہے, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک یحلفون لکم لترضوا عنہم. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو راضی کر سکیں. اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں, مسلمان راضی ہو بھی جائیں, صحابہ ان کو اگنور کر بھی دیں, إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ کبھی راضی نہیں. اللہ راضی ان سے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے ساتھ چلیں گے, جو اللہ کے حکم کو مانیں گے. اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, یہ جو دیہاتی لوگ ہیں, اعراب ہیں, یہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں. اس کا تذکرہ ہے, مزید تفصیل ہے انشاءاللہ ذکر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.